الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ موجودہ دور جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ یہ دور فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان فتنوں سے آگاہ فرما دیا تھا تاکہ امت جو اختیاری فتنے ہیں ان سے بچنے کا سامان کر سکے۔ چنانچہ فتنوں سے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اسی طرح انشاءاللہ پیش کی جاتی رہیں گی۔ عن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا قالت قیل انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب گناہوں کی گندگی زیادہ ہو جائے گی۔ پوری حدیث یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے، فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خرابی ہے عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے جو قریب ہو چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں سے اتنا کھل چکا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ کی مقدار بتانے کے لیے اپنی 2 انگلیوں سے یعنی انگوٹھے اور اس سے ملی ہوئی انگلی سے حلقہ بنایا اور دکھایا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا ہم ہلاک کر دیے جا سکتے ہیں جبکہ ہم میں صالحین اور نیک لوگ موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب خبائث زیادہ ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ساروں کو ہلاک کر دے۔ اس حدیث کے تحت چند باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوف زدہ اور گھبرائے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ یہ خوف اس شر اور فتنے کے ملاحظے سے پیدا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا یا بتایا گیا تھا۔ دوسرے یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ فرما رہے تھے۔ یہ تعجب و حیرت کے اظہار کے لیے تھا۔ تیسرے ویل للعرب من شر قد اقترب، یعنی عرب کے لیے ویل و خرابی ہے اس شر سے جو قریب ہو چکا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس شر سے آگاہ کرنے اور ان کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ وہ اس شر سے بے خبر و بے پرواہ نہ ہو۔ اور عرب کی تخصیص اس لیے کہ اس وقت اسلام عربوں ہی میں زیادہ تر رائج اور پھیلا ہوا تھا، ورنہ اصل تو تمام اہل اسلام کو متوجہ کرنا مقصود ہے۔ چوتھی بات، فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، آج یاجوج ماجوج کی دیوار کا اتنا حصہ کھل گیا۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس سے ملی ہوئی شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا کہ اتنا کھل گیا ہے۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں کافی اختلاف ہے کہ یہ کون اور کیسے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج انسانوں ہی میں سے ایک کافر قوم ہے اور بہت سے علماء نے ان کو ترکوں میں شمار کیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ الرحمہ نے ان کو ایک جگہ 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور سیسے کی دیوار بنا کر بند کر دیا تھا اور فرمایا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ذکر فرمایا ہے، فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یعنی یہ یاجوج ماجوج اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ اس میں سوراخ کر دیں۔ یہ میرے رب کی رحمت سے میں نے ایسی دیوار بنا دی ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو پارا پارا کر دے گا۔ یہ قوم یاجوج و ماجوج انتہائی شریر اور فسادی ہے، اور احادیث میں ہے کہ یہ جب آئے گی تو ساری دنیا میں پھیل جائے گی
اور شر و فساد پھیلائے گی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے وقت ہوگا، اور یہ قوم ایک سمندر پر سے گزرے گی، اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شر سے آگاہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ان کی اس دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سوراخ کو مزید کشادہ کر کے اس سے نکل آئیں گے، اور ان کا نکلنا قریب ہو چکا ہے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس وقت بھی ہلاک کر دیے جا سکتے ہیں جبکہ ہم میں صالح اور نیک لوگ ہوں؟ یہ سوال حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس لیے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے فتنے اور ان کی طرف سے پیش آنے والے شر و فساد کا ذکر کیا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خیال فرمایا کہ ابھی تو اتنے صحابہ ہیں اور بہت سے نیک صالح و متقی و مقرب لوگ زندہ ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو پھر ڈرنے کی کیا وجہ؟ کیا ان نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جب خبث زیادہ ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ خبث خا اور با کے فتح کے ساتھ، اس کے معنی ہے فسق و فجور اور برائی، یعنی کفر و شرک اور معصیت زیادہ ہو جائے۔ اور بعض نے خبث کی جگہ خبث پڑھا، خا پر پیش اور با پر جزم، جس کے معنی ہے بے حیائی۔ دونوں کا مقصود و معال ایک ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی برائی اور فسق و فجور زیادہ ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ جب مثلاً آگ کسی جگہ پڑتی ہے اور بھڑک اٹھتی ہے، وہ خشک و تر دونوں کو کھا جاتی ہے، اور ناپاک و پاک سب پر حاوی ہو جاتی ہے۔ مومن و منافق اور مخالف و موافق میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ ہاں، جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اچھوں کو ان کے اچھے اعمال کے موافق اور بروں کو ان کے برے اعمال کے موافق جزا و سزا ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلے گی، جب وہ ایک میدان میں ہوں گے تو وہاں کے سب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، سب کو کس طرح دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں برے بھی ہوں گے اور وہ بھی جو ان میں سے نہیں ہے، یعنی اچھے لوگ بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں اچھے لوگ اگر برائی کو دور نہ کریں اور بروں اور برائیوں کی کثرت ہو جائے گی تو عذاب میں سب گرفتار ہوں گے۔ یہ بڑا فتنہ اور مصیبت ہے۔ اس مضمون پر قرآن کریم کی ایک آیت بھی شہادت دیتی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بچتے رہو اس فتنہ و فساد سے جو تم میں سے خالص ظالموں ہی پر نہیں آئے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا اللہ۔